السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ذی شان، گزشتہ ویڈیو میں قربانی کے گوشت سے متعلق اہم مسائل بیان کیے گئے تھے، اور چونکہ قربانی کے ایام میں قربانی کے جانور کے اندر بہت سے لوگ عقیقے کا بھی حصہ رکھتے ہیں، اس لیے آج عقیقے سے وابستہ اور متعلق شرعی مسائل کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کہتے ہیں بچے کی پیدائش کی خوشی میں اللہ تعالی کے حضور اور اس کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جانور ذبح کرنے کو۔ عقیقہ مستحب عمل ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بچہ اس سے آفات و بلیات اور مشکلات و مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہیتے نواسوں حسن حسین کا عقیقہ ان کی پیدائش کے 7ویں دن مینڈا ذبح کر کے فرمایا تھا، اور علماء نے عقیقے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بتایا ہے کہ اس کی برکت سے بچہ بچی روز قیامت اپنے والد کے حق میں شفاعت و سفارش کریں گے، اور جس نے گنجائش کے باوجود اپنے بچوں کا عقیقہ نہ کیا ہوگا تو اس کے بچوں کو اس کے حق میں سفارش کرنے سے روک دیا جائے گا۔ گنجائش کی صورت میں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرے کے ذریعے عقیقہ کرنا سنت ہے، اور تنگ دستی کی صورت میں لڑکے کی طرف سے 1 بکرا بھی کافی ہو جائے گا۔ عقیقے میں نر مادہ دونوں طرح کے جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ صرف نر جانور یا صرف مادہ جانور کے انتخاب کو ضروری سمجھنا بے اصل ہے۔ نر و مادہ دونوں میں کسی کو بھی منتخب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عقیقہ 7ویں دن مسنون ہے، اور 14ویں دن اور 21ویں دن مستحب ہے۔ اگر ان دنوں نہیں کر سکا تو پوری زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اس پر عقیقے والی سنت کا ثواب مل جائے گا، گرچہ مستحب وقت کی رعایت رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن بیہقی کی روایت کے مطابق بعثت یعنی نبی بنائے جانے کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو بعد میں جب بھی کرے 7ویں دن کا لحاظ رکھنا بہتر ہے، اور اس کی آسان شکل یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کرے۔ مثلا بچہ جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ کو عقیقہ کرے، اس سے 7ویں دن کا لحاظ ہو جائے گا۔ اور اگر بچہ رات میں پیدا ہوا ہے تو وہ رات آئندہ دن ہی کی شمار ہوگی، اور عقیقے میں پہلے جانور ذبح کرنا بہتر ہے، پھر بعد میں بچے کے سر کے بال صاف کروا کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت خیرات کرنا افضل ہے۔ 7ویں دن بچے کا اچھا نام رکھنا بھی مستحب ہے، اور اگر مناسب ہو تو ختنہ بھی کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ختنہ 7ویں دن کروا دی تھی۔
अकीका सही होने के लिए अकीके के जानवर में वही शर्तें पाई जानी जरूरी हैं जो कुर्बानी के जानवर में पाई जानी जरूरी हैं, और अकीके के गोश्त के भी कुर्बानी के गोश्त की तरह 3 हिस्से करके एक घर में इस्तेमाल करे, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों में तकसीम करे और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांट दे। कुर्बानी के जानवर की तरह अकीके के जानवर का गोश्त वगैरह बेचना जायज नहीं है, और बेचने की सूरत में इसकी कीमत सदका करना जरूरी होगा। इसी तरह इसका कोई हिस्सा किसी काम की उजरत और मुआवजे में नहीं दे सकते। वालिदैन के अलावा अगर कोई खुशदिली से किसी बच्चे का अकीका करना चाहे तो शरअन इसकी इजाजत है, और इस सूरत में भी अकीका दुरुस्त हो जाएगा। अकीके का गोश्त कच्चा भी तकसीम किया जा सकता है और इससे खाना तैयार करके दावत भी की जा सकती है। अकीके की दुआ यह है, अल्लाहुम्मा हादिही अकीकतु फुलानिन फ़इन्न दमहा बिदमिही व लहमहा बिलहमिही व अज़्महा बिअज़्मिही व जिल्दहा बिजिल्दिही व शारिहा बिशारिही अल्लाहुम्मा जअलहा फिदाअन लिफुलानिन मिनन नार। इस दुआ में 2 जगह फुला के बजाय अकीके वाले बच्चे का नाम ले। अल्लाह ताला हमें अकीके के दुनियावी व उखरवी फवाइद से मुस्तफीद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।